السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کو جیسا کہ معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اس کے بعد آج سورۃ النساء میں جن آیتوں کا صاحب کتاب نے انتخاب کیا ہے، تو سورۃ النساء کی منتخب آیات سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلے کا نمبر ہے 53 اور مسئلے کا عنوان ہے 1 اور 4 شادیاں اور بیویوں کے درمیان عدل کا بیان۔ یہ عنوان ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یتیموں میں اس بات کا ڈر رکھتے ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر عورتوں میں جو تمہیں اچھی لگیں وہ دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس اگر تمہیں ان میں عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو پھر ایک ہی یا وہ لونڈیاں جن کے تم مالک ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ کم از کم ہے کہ تم زیادتی نہ کرو۔ آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ مرد کو 4 تک عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، یعنی 4 نکاح بیک وقت کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدل و انصاف نہ کیے جانے کے خطرے کے وقت صرف ایک عورت سے شادی کی جائے۔ پہلا مسئلہ یعنی 4 کی اجازت ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے شان نزول میں مختلف اقوال منقول ہیں اور بکثرت روایات مروی ہیں، بکثرت احادیث آئی ہیں۔ ان تمام کا مآل اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جزا کا اپنی شرط پر ترتب صحیح ہے، یعنی فَانكِحُوا میں یعنی نکاح کرو، جس میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، یہ جزا ہے، اور ان خفتم یہ شرط ہے۔ مقصد یہ ہے اگر عدم انصاف کا خوف نہ ہو، یعنی اگر یہ خوف نہ ہو کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے بلکہ تمہیں اطمینان ہو کہ انصاف کر سکتے ہو، تو پھر 4 نکاح بھی کر سکتے ہو۔ اقوال مختلفہ میں سے چند درج ذیل ہیں، یعنی اس کے شان نزول میں جو مختلف اقوال آئے ہیں ان میں سے کچھ اقوال صاحب کتاب یہاں بیان فرماتے ہیں۔ پہلا قول اول بیان کیا جاتا ہے کہ جب یتیموں کے مال کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو عرب ان کے مال کے خرد برد سے رک گئے، ان کے مال میں دھاندلی کرنے سے رک گئے، لیکن وہ بدکاری سے نہ رکے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، گویا انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یتیموں کے بارے میں عدم انصاف کا خوف نہ ہو اور زنا سے بھی ڈرتے ہو تو تمہیں جو عورتیں حلال ہیں ان سے نکاح کر لو اور زنا کے قریب نہ جاؤ، اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم پر حرام ہیں، مثلا مائیں اور بیٹیاں وغیرہ۔ اس تقدیر پر ما طاب لکم کا معنی ہے ما حل، جو تمہیں اچھی لگیں یعنی جو تمہارے لیے حلال ہوں،
اور لفظ یتامہ یہ عام ہے، جو قرآن آیت میں آیا اللہ تقسطوا فی الیتامہ، تو یتامہ یہ عام ہوگا، اس لیے کہ یہ لفظ ایسے نابالغوں پر بولا جاتا ہے جن کے والد فوت ہو گئے ہوں، وہ نابالغ خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس اعتبار کے پیش نظر لفظ یتامہ یتیم کی اور یتیمہ دونوں کی جمع ہوگا، یعنی یتامہ جو آیا ہے یہاں پر وہ کس کے لیے ہے؟ نابالغوں کے لیے جن کے والد فوت ہو گئے، وہ نابالغ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ تو یتامہ یہاں پر یتیم کی بھی جمع ہے اور یتیمہ کی بھی جمع ہے، بخلاف لفظ ایتام کے، یہ صرف یتیم کی جمع ہے، یتیمہ کی جمع نہیں۔ اس طرح اس سے مراد صرف یتیم لڑکے ہوں گے۔ اگر ایتام آیا تو وہاں پر صرف یتیم لڑکے مراد ہوں گے، اور یتامہ آیا تو پھر یتیم لڑکے لڑکیاں دونوں مراد ہوں گی۔ یتیم کا یہ معنی شرعی ہے، یعنی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اسے شریعت میں یتیم کہتے ہیں، اور لغت میں یتیم انسانوں میں سے وہ ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اور حیوانوں میں سے وہ ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ تو ایک قول کے مطابق کہا جاتا ہے، یعنی ایک قول یہ ہے لغت میں کہ جس انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر گئی ہو، یہ ایک قول کے مطابق کہا جاتا ہے۔ اور لغت میں یتیم کے لیے بالغ نابالغ ہونے کی کوئی تفریق نہیں، دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو یتیم ہر وہ شخص ہے جس کے والد فوت ہو چکے ہوں، چاہے وہ نابالغ ہو یا بالغ ہو۔ لیکن شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر یتیم وہ ہے، وہ نابالغ ہے جس کے باپ فوت ہو گئے ہوں۔ کہا قول یہ ایک قول ہو گیا۔ اب دوسرے قول کو دیکھیں۔ کہا گیا ہے کہ کوئی شخص جب اسے کوئی یتیم بچی ایسی ملتی جو صاحب مال و حسن ہوتی، مالدار بھی ہوتی، خوبصورت بھی ہوتی، تو وہ اس سے اس لالچ کی خاطر شادی کر لیتا کہ وہ کسی اور کے پاس نہ جائے، حتیٰ کہ اس کے پاس بیک وقت ایسی 10 یتیم بچیاں نکاح میں جمع ہو جاتیں۔ پھر اسے یہ خوف لاحق ہوتا کہ یہ یتیم بچیاں بے سہارا اور کمزور ہیں، کہیں ان کی ضعیفی یعنی کمزوری کی وجہ سے مجھ سے ان کے حقوق پورے نہ ہو سکے تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نابالغ آزاد اور یتیم بچیوں کے بارے میں اس بات کا خوف رکھتے ہو کہ عدل و انصاف نہ کر سکو گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان نابالغ بچیوں میں رغبت کم ہوتی ہے، ان میں شہوت ناقص ہوتی ہے، اور ان کی عقل ناپختہ ہوتی ہے، تو پھر تم ایسی بالغ عورتوں سے شادی کر لو جن میں رغبت بھی کامل ہو اور شہوت و عقل بھی مکمل ہو۔ اس تقدیر پر اگر یہ شان نزول مانا جائے تو پھر آیت کریمہ میں لفظ یتامہ صرف یتیمہ کی جمع ہوگا، جس سے مراد صرف یتیم بچیاں ہی ہوں گی، اور ما طابہ کا معنی ہوگا ما بلغا، یعنی جو بالغ ہو چکی ہوں۔ پیچھے جو قول ذکر کیا گیا قول اول، اس میں کیا تھا؟ یتامہ سے مراد نابالغ بچے بچیاں دونوں تھے، اور ما طابہ سے مراد کیا تھا؟ جو تمہارے لیے حلال ہوں۔ اور اس شان نزول کو دیکھیں تو پھر یتامہ سے صرف یتیم بچیاں مراد ہوں گی، اور ما طابہ کا معنی ما بلغا، یعنی جو وہ عورتیں بالغ عورتوں میں سے جو تمہیں میسر آئیں۔ اس معنی کے پیش نظر صاحب مدارک لکھتے ہیں، عربی میں کہا جاتا ہے طابت الثمرۃ، یعنی پھل پک گیا۔ بہرحال اگر لفظ ماطابہ سے صرف نظر کیا جائے، یعنی اس سے قطع نظر کیا جائے، جس کا معنی بالغ ہونے کا کیا ہے، اس کا معنی بالغ ہونے کا کیا ہے، ماطابہ کا معنی یہاں پر کیا کیا؟ بالغ ہونے کا۔ تو اگر اس سے قطع نظر کر لیا جائے تو بھی بالغ ہونے کا مفہوم لفظ النساء سے حاصل ہو جاتا ہے، گویا قول باری تعالی النساء قائم مقام البالغات کے ہے، یعنی النساء خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں بالغ بچیاں مراد ہیں۔
کیونکہ النساء وہ عورتیں ہیں جو بالغ ہوں اور بالغ ہو جانے کے بعد ان پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا، جیسا کہ لفظ الرجل یعنی بالغ مرد کو بھی یتیم نہیں کہتے ہیں، اگرچہ اس کا والد کبھی کا فوت ہو چکا ہو۔ یہ توجیہ معنی کے اعتبار سے بہت قریب ہے، کیونکہ اس میں جزا کا اپنی شرط کے ساتھ ربط اور تعلق بغیر کسی تقدیر کے درست رہتا ہے۔ یہ دو قول ہو گئے۔ اب تیسرے قول کو دیکھیے اسی کے شان نزول میں۔ عرب لوگ یتیموں کے مال کھانے سے اجتناب برتتے تھے، اعتراض کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، لیکن کثیر تعداد میں عورتوں کو نکاح میں لانے سے خوف نہیں کھاتے تھے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکیں گے۔ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یتیموں کے بارے میں ظلم و ناانصافی سے خوف کھاتے ہو تو تمہیں کثیر تعداد میں عورتوں کو نکاح میں لا کر ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے، اور یہ تم بکثرت کرتے ہو، لہٰذا تم 2، 3 یا 4 تک سے شادی کرو، اس سے زیادہ نہیں، ہاکدہ کرو۔ اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس مفہوم کے پیش نظر ما طابہ کا معنی ظاہر ہے، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس صورت میں ما طابہ کا معنی ما حلہ یا ما بلغا ہو، یہ دونوں بھی احتمال موجود ہیں، یعنی تمہیں جو عورت عمر اور خوبصورتی کے اعتبار سے کمال اور مال کے اعتبار سے خوبصورتی کے اعتبار سے کامل ہونا چاہیے اور مال کے اعتبار سے اچھی لگے، اس سے نکاح کر لو۔ بہرحال معنی اور مفہوم کوئی بھی لیا جائے، یہاں لفظ ما کو لایا گیا ہے، ما طاب لکم، لفظ ما کو لایا گیا ہے، حالانکہ بظاہر من ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما کا اطلاق غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے بولیں گے کسی غیر ذوی العقول کوئی چیز ہے، کرسی ہے، پتھر ہے، کپڑا ہے، تو بولیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی انسان ہے تو بولیں گے من ھذا، یہ کون ہے؟ تو انسان کے لیے ذوی العقول کے لیے من آتا ہے، اور ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ تو کوئی بھی معنی لیا جائے، لیکن یہاں لفظ ما کو لایا گیا، حالانکہ بظاہر من ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ما غیر ذی عقل کے لیے اور من عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عورتیں جن سے نکاح کیے جانے کی بات ہو رہی ہے وہ ذوی العقول میں سے ہیں، یعنی وہ عقل انسانوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ما کیوں لایا گیا؟ من آنا چاہیے تھا۔ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد کسی کی شخصیت یا ذات نہیں ہے، یعنی ما جو لایا گیا ہے اس سے کسی کی ذات اور شخصیت مراد نہیں، بلکہ اس کے اوصاف کا لحاظ کیا گیا ہے۔ تو صفت کی وجہ سے ما لایا گیا، اور یہ از روئے قواعد درست ہے، کیونکہ ما ذوی العقول کی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا یوں کہا جا رہا ہے فَانكِحُوا الطَّيِّبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یا ما صفت کے لیے نہیں ہے بلکہ ذوی العقول یعنی یہاں عورتوں کی ذات کے لیے لایا گیا ہے۔ اس لیے لایا گیا کہ مؤنث عقل و خرد کے اعتبار سے ناقص ہونے کی وجہ سے غیر عقلاء کے قائم مقام ہے، اس لیے من کے بجائے ما لایا گیا۔ لیکن پہلی توجیہ زیادہ بہتر ہے کہ عورت کی شخصیت مراد نہیں ہے بلکہ اس کے اوصاف کا لحاظ کرتے ہوئے ما لایا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، تمام اہل اصول، تمام علماء اصول نے ظاہر اور نص کی بحث میں ذکر کیا ہے کہ قول باری تعالیٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ، یہ جو جملہ ہے نکاح کے مباح ہونے میں ظاہر ہے، یعنی اس کے الفاظ سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح مباح ہے، کیونکہ اباحت نکاح کے لیے اس آیت کو نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ مفہوم اس کے ظاہری الفاظ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جس مضمون کو بیان کرنے کے لیے کلام اترتا ہے اس مضمون میں وہ کلام عبارت النص کہلاتا ہے، اور جو مضمون کلام کے ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے اس مضمون کے اندر کلام کو ظاہر کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نکاح کی اباحت کے لیے اس کو نہیں اتارا گیا
بلکہ یہ مفہوم اس کے ظاہری الفاظ سے حاصل ہوتا ہے کہ نکاح مباح ہے، اور بیان عدد کے لیے یہ آیت نص ہے۔ یعنی اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے ایک وقت میں کتنی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، تو اس کی تعداد بیان کرنے کے لیے یہ آیت نص ہے، کیونکہ اس کے نزول کا مقصد یہی ہے۔ اہل اصول کی یہ بات صرف آخری توجیہ پر مستقیم ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے۔ یعنی اہل اصول نے جو کہا کہ یہاں پر فنکحوا ما طاب لکم، یہ اباحت نکاح میں ظاہر ہے اور عدد کے اندر نص ہے، تو اہل اصول کی یہ بات اسی وقت درست ہو سکتی ہے جبکہ آخری توجیہ کو مانا جائے۔ یعنی لوگ بہت سی کثیر التعداد عورتوں کو نکاح میں لانے سے خوف نہیں رکھتے تھے، اور نہ ان کے درمیان عدل و انصاف کرنے سے خوف رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے گویا نکاح کی تعداد بتا دی گئی، تو آخری توجیہ کے اعتبار سے اہل اصول کی یہ بات درست ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر توجیہ اول کو دیکھا جائے، یعنی پہلی توجیہ کو دیکھا جائے، تو پھر نکاح کے حلال اور مباح ہونے پر یہ آیت نص بنتی ہے، کیونکہ پہلی توجیہ کے مطابق ما طابہ کا معنی ہے ما حلہ، تو پہلی توجیہ کے مطابق یہ نکاح کے حلال اور مباح ہونے پر نص بن جاتی ہے یہ آیت، اور حق عدد میں ظاہر بنتی ہے۔ اور دوسری توجیہ کو لیجئے، تو دوسری توجیہ میں کیا تھا کہ ما طابہ سے مراد ما بلغہ تھا، ما طابہ سے مراد ما بلغہ تھا۔ اگر دوسری توجیہ کو لیجئے تو یہ احتمال ہے کہ آیت غیر یتیموں کے نکاح کے بارے میں نص ہو، تعداد اور حلت اور اباحت نکاح میں ظاہر ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ عدد میں نص ہو اور حلت و اباحت میں ظاہر ہو۔ یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے جو بزدوی کے شارحین اور حاشیہ نگاروں نے لکھا ہے، جس میں انہوں نے خوب تحقیق اور تدقیق کی۔ ان حضرات کی اس مقام پر طویل گفتگو ہے، اگر تم اس پر مطلع ہونا چاہتے ہو تو اس کتاب کی طرف رجوع کرو، لیکن ان حضرات نے جو کچھ ذکر کیا اس کے پیش نظر تم پر یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ قول باری تعالی مثنی و ثلاثہ و رباع یہ النساء سے یا ما طابہ سے حال واقع ہو رہا ہے، اور تقدیر عبارت یوں ہوگی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ محدودات هذا العد، اور حال اپنے عامل کی قید ہوتا ہے، لہٰذا آیت کریمہ بیان عدد میں نص ہوئی، خواہ اسے کسی توجیہ میں لیا جائے۔ غایت ما فی الباب، یعنی زیادہ سے زیادہ اس باب میں یہ کہا جائے گا کہ یہ آخری توجیہ کے مطابق صرف عدد میں نص ہوگی، اور پہلی دو توجیہات پر عدد میں بھی اور اس کے غیر میں بھی نص ہوگی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قول باری تعالی فَانْكِحُوا امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور نکاح مباح ہے، واجب تو ہے نہیں، لہذا وجوب کو اس قید کی طرف لوٹایا جائے گا جو اس کے بعد ہے، اور وہ قید کیا ہے؟ مثنی و ثلاثہ و رباع، پس ان معدودات کے علاوہ حرام ہوگا۔ تأمل، غور کرو۔ اب ایک اعتراض ہے، اس کے بعد اس کا صاحب کتاب نے جواب دیا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ الفاظ مثنی و ثلاثہ و رباع کو اس انداز سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی جو تکرار پر دلالت کرتے ہوں؟ مثنی کا معنی کیا ہے؟ 2 2، ثلاث کا معنی کیا ہے؟ 3 3، رباع کا معنی ہے 4 4۔ تو یہ تکرار جو عدد میں آ رہی ہے، ایک ہے 4 4 4، دونوں میں فرق ہے۔ 4 بولیں گے تو تکرار نہیں ہے، 4 4 بولیں گے تو تکرار ہے، 2 تکرار نہیں ہے، 2 2 بولیں گے تو تکرار ہے۔ تو اس انداز سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی جو تکرار پر دلالت کرتے ہیں؟ یعنی مثنی کا معنی 2 2، ثلاث کا معنی 3 3 وغیرہ۔ پھر ان کے درمیان واو عاطفہ بھی لائی گئی، مثنی کے بعد واو عاطفہ، ثلاث کے بعد واو عاطفہ۔ بہتر تھا، بلکہ ضروری تھا کہ عبارت یوں ہوتی اثنین
او ثلاثتن او اربعتن، جو انفراد ہے، یعنی یہ جو ہے اثنین معنی دو، ثلاثتن معنی تین، اربعتن معنی چار، تو یہ انفراد پر دلالت کرتے ہیں، یعنی عدم تکرار باعتبار معنی۔ اور واو کی جگہ حرف او ہوتا تاکہ چار سے زیادہ کے جواز پر دلالت نہ ہوتی۔ اب مثنا دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار، تو یہ جو چار سے زیادہ کے جواز پر جو کچھ اشارہ مل رہا ہے یہ بھی نہیں ملتا۔ اگر او ہوتا تو معنی کیا ہوتا؟ دو دو یا تین تین یا چار چار۔ اب اس کا جواب سنیے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، ملا جیون علیہ الرحمہ، میں کہتا ہوں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جو تکرار پر دلالت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ خطاب صرف ایک آدمی کو نہیں بلکہ جمیع کو ہے، سب کو ہے۔ صرف ایک انسان کو خاص طور پر یہ خطاب نہیں بلکہ تمام لوگوں کا ہے، لہذا اعداد کی تقسیم جمع کے مقابلے میں ہوگی، جو اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں۔ یہ پھر ایک کی تقسیم ہونے کے قبیلے سے ہو گیا، جیسا کہ تم ایک جماعت کو کہتے ہو یہ مال و دراہم تم دو دو درہم بانٹ لو، تین تین اور چار چار درہم بانٹ لو، تو ہر ایک کو دو یا تین یا چار ہی ملیں گے۔ اور اگر ان الفاظ کی جگہ ایسے الفاظ ذکر کیے جاتے جو انفراد کے لیے ہوتے، جیسے اثنین، ثلاثتن اور اربعتن، ایسے الفاظ ذکر کیے جاتے تو پھر معنی یہ ہوتا کائنات میں موجود تمام مرد اور معین عورتوں سے شادی کریں۔ کائنات میں موجود تمام مرد دو معین عورتوں سے شادی کرو، اسی طرح تین اور چار کو بھی قیاس کر لیجئے، اور یہ معنی بالیقین باطل ہے، یہ معنی بالیقین باطل ہے۔ رہی واو کی صورت کے واو عاطفہ ذکر کیا تو صاحب مدارک وغیرہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ واو یہاں اس لیے لائی گئی یا لایا گیا ہے تاکہ اس سے اس بات پر دلالت ہو جائے کہ فرق کے درمیان جمع کی تجویز درست ہے، یعنی باہم دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے درمیان جمع کی تجویز یہ درست ہے، یعنی جمع کو بتانے والا لفظ لانا یہ جائز ہے۔ اور اگر اس کی جگہ او لایا جاتا تو تجویز کا معنی ختم ہو جاتا۔ ہذا لفظ، یہ صاحب مدارک کا کلام تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر او لایا جاتا یا لائی جاتی تو تمام مخاطبین پر یہ حکم ہوتا تاکہ وہ یا تو دو سے نکاح کریں یا تین سے یا چار سے، حالانکہ حکم یہ نہیں ہے، بلکہ حکم یوں ہے کہ جو دو سے نکاح کرنا چاہے وہ دو سے کر لے، جو تین سے یا چار سے کرنا چاہتا ہو ان سے نکاح کر لے۔ صرف واو میں یہ معنی نہیں بنتا، صرف واو میں ہی یہ معنی بنتا ہے، او میں یہ معنی نہیں بنتا ہے۔ یہ بات ہو گئی صاحب۔ آگے امام زاہد کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے۔ امام زاہد کہتے ہیں نکاح کی اجازت کی ابتدا اس آیت میں دو سے شروع کی گئی، یعنی پہلے کیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، تو نکاح کی اجازت دیتے ہوئے آغاز کس سے کیا گیا؟ دو سے، حالانکہ ایک سے شروع ہونی چاہیے تھی۔ یہ کہا جاتا کہ عورتوں میں سے نکاح کرو ایک ایک سے، لیکن دو سے شروع کیا، کیوں؟ یہ اس کی اباحت کی دلیل ہے، دو کی اباحت کی دلیل ہے کہ جب دو سے نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے نکاح کرنا بدرجہ اولا مباح ہے۔ روافض نے اس آیت سے تمسک کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیک وقت 9 عورتیں نکاح میں رکھی جا سکتی ہیں۔ رافضیوں نے یعنی شیعوں نے اس آیت سے استدلال کیا اس بات پر کہ بیک وقت 9 عورتوں سے مرد نکاح کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ 2 کے ساتھ 3 ملانے سے 5 ہو گئیں، مثنا 2، ثلاثتن 3، 5 ہو گئیں، اور اس کے بعد ہے رباع 4، اور 5 کو 4 میں جمع کر دیں تو 9 ہو گئیں، یعنی 2 اور 3 اور 4 کو جمع کیا جائے کیونکہ ان کے درمیان واو ہے جو جمع پہ دلالت کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2، 3، 4 ان کو پلس کرے تو
حاصل نہ آتا ہے۔ یہ ان کی خطا ہے، یعنی رافضیوں کی یہ خطا ہے، کیونکہ مثنا ثلاثہ میں اور ثلاثہ رباع میں شامل ہے، دو مثنا ثلاثہ میں اور ثلاثہ رباع میں شامل ہے۔ اس کے شمول کی دلیل اجماع امت اور نصوص قرآنیہ اور احادیث ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں واو بمعنی او ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ نکاح میں تعدد ازواج کا مسئلہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ پہلا مسئلہ ہوا تعدد ازواج کا۔ دوسرا مسئلہ، آیت کریمہ کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح اور ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ان کے درمیان عدل کرنا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی اگر مذکورہ تعداد میں لائی گئی عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا خوف کھاؤ تو پھر صرف ایک عورت کے ساتھ نکاح کو لازم کر لو، یا ان لوڈیوں سے اپنی خواہش نفس پوری کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ ان کے لیے 4 تک کی کوئی پابندی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں ان کے درمیان عدل فرض ہے، خواہ وہ نئی نکاح میں آئی ہوں یا پہلے سے وہ نکاح میں ہوں، کنواری ہوں یا غیر کنواری ہوں، مسلمان ہوں یا کتابیاں ہوں۔ اگر ایسی 2 عورتیں آزاد ہیں تو ان کے درمیان برابری ضروری ہے، اور اگر ایک آزاد اور دوسری ایسی لونڈی ہے جو ملک تو کسی اور کی ہے لیکن نکاح کسی اور آزاد مرد سے ہوا، اس طرح اس مرد کے نکاح میں ایک آزاد اور ایک لونڈی نکاح میں جمع ہو جائیں تو ان دونوں کے درمیان تقسیم کار یوں ہوگا، یعنی کام کی تقسیم یوں ہوگی، 1/3 لونڈی کے لیے اور 2/3 آزاد عورت کے لیے ہوگا، یعنی 3 حصے جات کریں گے، 3 حصے جات کریں گے، ایک ان میں سے لونڈی کو اور 2 آزاد عورت کو ملیں گے۔ یہ عدل لباس کے اندر، نفقہ خرچے کے اندر، رہائش رہنے کے مکان کے اندر اور عورت کے ساتھ شب باشی کے اندر ہوگا۔ محبت میں عدل مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ قلبی فعل ہے اور آدمی کی قدرت میں نہیں کہ اس میں عدل کر سکے، اور نہ ہی عدل سے مراد جمع میں عدل ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار بھی محبت قلبی پر ہوتا ہے۔ جس خاتون سے زیادہ محبت ہوگی اس کے ساتھ جمع کی رغبت بھی زیادہ ہوگی۔ تو عدل کا تعلق اس سے ہے لباس، نفقہ، رہائش اور عورت کے ساتھ شب باشی ہونا۔ نہ محبت میں عدل ضروری ہے، نہ جمع میں عدل ضروری ہے، اور نہ ہی حق سفر میں عدل ضروری ہے، نہ ہی حق سفر میں عدل مراد ہے، بلکہ سفر میں جاتے وقت جسے چاہے ساتھ لے جائے، لیکن اس صورت میں قرآن اندازی کر لینا یہ بہتر ہے، قرآن اندازی کر لینا یہ بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، باہم ان خواتین کے درمیان رنجش پیدا نہیں ہوگی، بلکہ جس کے نام کا قرآن نکلے گا تو دوسری خواتین اس کا نصیب سمجھ کر خاموش بیٹھ جائیں گی۔ دیکھیے، حضرات فقہاء اکرام نے یوں ہی ذکر فرمایا ہے۔ دوسری بات، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایک آزاد عورت اور لونڈیاں تعداد کے اعتبار سے ایک جیسی ہوں، یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر 4 عورتوں یا 2 یا 3 ہونے کی صورت میں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک آزاد عورت ہی کافی ہے، یا آزاد عورت سے تم نکاح نہیں کرنا چاہتے اور لونڈیوں سے خواہش نفس پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری مرضی ہے، جس قدر چاہو لونڈیاں رکھ لو اور ان سے وطی کرو۔ ان کی تعداد کی کوئی حد متعین نہیں ہے اور نہ ہی ان کے درمیان عدل میں مساوات ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب او ما ملکت ایمانکم کا فواحدتن پر عطف ڈالا جائے گا۔ او ما ملکت ایمانکم کا عطف فواحدتن پر کیا جائے، جیسا کہ یہ وجہ کتب تفسیر میں مشہور ہے، اور اس پر قول باری تعالیٰ ذالک ادنی الا تعولوا بھی دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک کو نکاح میں رکھ لو، تیسری یعنی لونڈی سے وطی
کرنا اختیار کرو۔ اب آگے دیکھیے، اللہ تعولو جو قرآن کی آیت میں ہے، ذالک ادنا اللہ تعولو، تو تعولو یہ اول سے بنا ہے، اسی کی وضاحت یہاں فرما رہے ہیں۔ العول جور اور ظلم کو کہتے ہیں، یعالی یعولو سے مشتق ہے، معنی یہ ہوگا ایک آزاد عورت سے نکاح، ایک آزاد عورت سے نکاح، ایک آزاد عورت سے نکاح، یا پھر جو ہے لونڈی سے وطی کرنا اختیار کرو۔ یہ اس بات کے بہت قریب ہے کہ تم اس ظلم سے بچ جاؤ گے جو 4 بیویاں ہونے کی صورت میں متوقع تھا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعولو کا معنی یہ حکایت کیا گیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری اولاد زیادہ نہ ہو جائے، یہ معنی اس لفظ کے ظاہر سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعولو کا معنی یہ کیا ہے کہ تمہاری اولاد زیادہ نہ ہو جائے، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ معنی آیت کے ظاہری الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر کثرت اولاد کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو اعلیٰ یعولو نہیں بلکہ اعلیٰ یعیلو ہونا چاہیے تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اعلی الرجل عیالۃ یعولہم سے اخذ کیا ہے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کچھ افراد کسی کے زیر مشقت ہوں اور ان کا نفقہ خرچہ اس شخص کے ذمے ہو، کیونکہ جس شخص کے یہاں اولاد بکثرت ہوگی اسے ان کا نفقہ اور اخراجات بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ تو اللہ تعولو کا معنی یہ ہوا کہ تم نان نفقے کی مشقت میں نہ پڑ جاؤ، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کہ اولاد بکثرت ہوگی، لہذا نان نفقے کی مشقت سے مراد کثرت اولاد ہوگی۔ اسی طرح امام موصوف یعنی امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کنایہ کا طریقہ اپنایا ہے، اور اس کی تائید وہ قرأت بھی کرتی ہے جس میں اللہ تعیلو پڑھا گیا ہے، جو باب افعال کا صیغہ ہے، یعنی ایک آزاد عورت سے شادی کرنے یا اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں عیال کی کثرت سے بچ جاؤ گے۔ اس صورت میں عیال سے مراد بیویاں اور اولاد ہوگا، کیونکہ لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں عیال کی کثرت سے بچ جاؤ گے، کیونکہ لونڈیوں سے وطی کرنے پر اس بات کا امکان ہے کہ آزاد عورتوں کے نکاح میں ہونے کی بنسبت ان لونڈیوں سے کم بچے پیدا ہوں گے، کیونکہ لونڈیوں سے عزل ان سے پوچھے بغیر بھی جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام شافعی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے نکاح کر لو، باقیوں کو لونڈیوں کے طور پر رکھو، تو اولاد کیسے کم ہوگی؟ اور لونڈیوں کے ساتھ بھی صحبت ہوگی، اس لیے کم ہوگی کہ لونڈیوں کے ساتھ اگر صحبت کی گئی اور تو ان سے پوچھے بغیر مرد عزل کر سکتا ہے، لیکن جو آزاد عورت نکاح میں ہے اس سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر عزل نہیں کر سکتا۔ اسی کو یہاں بیان کرنا ہے، کیونکہ لونڈیوں سے عزل ان سے پوچھے بغیر بھی جائز ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ ایک آزاد عورت کے ہاں اولاد بنسبت 4 آزاد عورتوں کے نکاح میں ہونے کے کم پیدا ہوتی ہے۔ صاحب کشاف اور قاضی بیضابی نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ تمام گفتگو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ او ما ملکت ایمانکم کا عطف فواحدۃ پر ہے، جس سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ لونڈیوں سے وطی کرنے میں عدل نہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ یعنی او ما ملکت ایمانکم عام ہے، کسی قسم کی لونڈیاں ہوں ان سے مولا یعنی آقا کا وطی کرنا جائز ہے، خواہ ان میں 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اس عموم کی وجہ سے یہ آیت ایک دوسری آیت یعنی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کے معارض ہو گئی، کیونکہ چوتھے پارے میں یہ آیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی ایک ساتھ 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ جبکہ لونڈیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ما ملکت ایمانکم کا عام مانا جائے تو ہر قسم کی لونڈیاں شامل ہیں، یعنی آقا کو اجازت ہے کہ اگر 2 سگی بہنیں بھی ہیں تو ان کو بھی وہ جمع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آیت وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کی معارض ہو گئی، کہ معارض ہو گئی۔
یہ بھی جائز ہے کہ او ما ملکت ایمانکم کا عطف ما طاب لکم پر ہو، جیسے کہ امام زاہد نے ذکر کیا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تم ان عورتوں سے جو تمہارے لیے حلال اور طیب ہیں ان سے نکاح کرو، یا وہ لونڈیاں کہ جن کے تم مالک ہو۔ اس طرح النساء سے مراد خاص طور پر آزاد عورتیں ہوں گی، اور ایمانکم سے خطاب خود لونڈیوں کے مالکوں کو نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی مملوکہ سے وطی کرنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، بلکہ دوسروں کی ملکیت میں ہونے والی لونڈیوں سے مالکوں کو ہوگا۔ لہذا اس صورت میں لہذا اس صورت میں ایک شخص دوسرے کی لونڈی سے اور وہ اس کی لونڈی سے نکاح کر سکے گا، نہ یہ کہ اپنی لونڈیوں سے نکاح کرنا مراد ہوگا۔ اس صورت میں یہ آیت کریمہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کا صریح رد ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لونڈی سے نکاح اس وقت ہو سکتا ہے جس آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو، یعنی جس کو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو وہ لونڈی سے نکاح کرے۔ یہ امام شافعی کا مسئلہ۔ اب ملا جیون کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں امام شافعی کا رد ہے۔ یہ رد اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ آزاد عورتوں میں سے جو اس کے لیے حلال اور طیب ہیں ان سے نکاح کر لے، یا اسے اختیار کرے کہ ان کی بجائے لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے۔ اسی طرح یہ آیت امام شافعی کے مذہب کے ایک اور مسئلے کا بھی رد کرتی ہے، اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں لونڈی سے نکاح تب درست و حلال ہوگا جب وہ مومنہ ہوگی، لہذا کتابیہ لونڈی سے نکاح درست نہیں ہے امام شافعی کے یہاں۔ یہ رد بھی اسی آیت سے ہوگا۔ کیسے؟ یہ رد اس لیے ہے کہ قول باری تعالیٰ او ما ملکت ایمانکم مطلق ہے، اس میں ایمان دار ہونے کی کوئی قید ذکر نہیں کی گئی ہے، لہذا اس مسئلے کا بھی رد ہو۔ یوں ہی جائز ہے کہ او ما ملکت ایمانکم کا عطف النساء پر ہو، اس طرح یہ ما طابہ کا بیان بن جائے گا اور مثنیٰ و ثلاثہ بیان سے مقدم ہوں گے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تم اپنی پسندیدہ اور حلال عورتوں سے شادی کرو، دو سے، تین سے، چار سے، خواہ وہ پسندیدہ اور حلال عورتیں آزاد ہوں یا غیر کی مملوکہ لونڈیاں ہوں۔ بس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 تک شادیاں کرے، خواہ وہ چاروں کی چاروں آزاد عورتیں ہوں یا لونڈیاں ہوں۔ اس طرح یہ بھی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد ہو جائے گا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ لونڈی کی صورت میں صرف ایک سے نکاح جائز ہے، 4 عورتیں نکاح میں وہی ہو سکتی ہیں جو آزاد ہوں، لونڈیاں 4 نہیں بلکہ صرف ایک سے نکاح جائز ہے، جبکہ آیت کریمہ میں یہ احتمالات ضعیف ہیں، اسی لیے صاحب ہدایہ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، بلکہ انہوں نے قول باری تعالیٰ من النساء کو عام قرار دیا اور آزاد لونڈیوں کو اس میں شامل کیا۔ اسی طرح انہوں نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حجت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ آزاد مرد کے لیے جائز ہے کہ 4 آزاد عورتوں یا 4 لونڈیوں سے شادی کرے، اور اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اور عدد بطریق نص بیان کرنا اس بات کو منع کرتا ہے کہ اس سے زیادہ مراد لیا جائے، یعنی یہاں پر جن عددوں کو بیان کیا گیا نص کے طور پر 2 2 3 3 4 4، تو یہ طریقہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے زیادہ منع ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ لونڈی صرف ایک نکاح میں لائی جا سکتی ہے، 4 نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور ضرورت ایک سے ہی پوری ہو جاتی ہے، اور ان پر حجت وہی ہے، امام شافعی پر وہی دلیل ہے جو ہم آیت کریمہ لکھ چکے ہیں، اس لیے کہ منکوحہ لونڈی کو بھی النساء کا لفظ شامل ہے، جیسا کہ زہار کے معاملے میں شامل ہے، یعنی والذین یظاہرون من نسائہم میں زہار کرنے والا خواہ اپنی آزاد بیوی سے زہار کرے یا لونڈی سے، تو یہاں بھی نساء ہے، تو دونوں مراد ہیں۔ اس طرح یہاں بھی ما طاب لکم من النساء میں بھی آزاد اور لونڈیاں دونوں شامل ہوں گی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو جس طرح النساء کا لفظ
زہار میں آزاد اور مملوکہ لونڈی کو شامل ہے، اسی طرح ما طاب لکم من النساء میں بھی دونوں کو شامل ہوگا۔ یہ گفتگو ہو گئی مکمل۔ اب یہاں سے ایک عنوان ہے، یہ عنوان تو بڑا اہم بھی ہے، اور حالات حاضرہ کے پیش نظر کہ دور حاضر میں جو اسلام کے احکام پر خاص طور پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج پر جو مختلف گوشوں سے انگشت نمائی کی جاتی ہے اور نکتہ چینی کی جاتی ہے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ عنوان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اس عنوان کے حوالے سے اس عنوان کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ عنوان کافی طویل بھی ہے، تو اس کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ یعنی اسلام میں 4 تک شادیوں کی اجازت اور شادی کے بعض مسائل ضروریہ، تو اس میں تعدد ازواج کا مسئلہ بھی آئے گا، اور 4 شادیوں تک اجازت کی حکمت کیا ہے، یہ چیز بھی اس کے تحت آئے گی۔ تو یہ کافی اہم ترین بحث ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس بحث کو آئندہ درس کے اندر شریک کریں گے۔ آج یہیں پر اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔